جب ہم اللہ کے 99 نام دہرائیں تو ان ناموں کی آہنگ اور موسیقی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیسے یہ نام آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ایک آواز سے دوسری آواز میں ضم ہوتی ہیں اور ایک مکمل ہم آہنگی اور توازن پیدا کرتی ہیں، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، المقسیط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی البارث الرشید الصبور۔ ان ناموں کا ایک خوشگوار توازن انہیں ایک کل کی طرح جوڑ دیتا ہے۔ ہارمنی کا مطلب ہے، ہم آہنگی کا مطلب ہے اجزاء کا ایک دوسرے کے موافق اور مطابق ہونا۔ یہ ایک ایسے نظام کا نام ہے جس کا مقصد ایک ایسے باہم مربوط ویل کی شکل ہے جو وحدت تاثر قائم کر سکے۔ شاید ایک فنکار ہم آہنگی کو ایک عام آدمی سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ رنگوں کا ایک پورا نظام ہے، ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد رنگوں کے چکر کلر ویل پر ہے اور جس میں رنگ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ہر مصور جانتا ہے کہ ان رنگوں کے لا تعداد شیڈز ہیں۔ مصور اپنی پوری زندگی لگا کر بھی اس چکر کے رنگوں کے تمام تر امکانات دریافت نہیں کر سکتا۔ سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ خود اس ڈیوائن اسپیکٹرم کو بیان کرتا ہے۔ خدا بس ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ ہر شے کا جوہر ہے۔ اللہ اس ڈیوائن اسپیکٹرم کے درجے بیان کرتا ہے: المالک القدوس السبوح السلام العزیز الجبار المتکبر۔ یہ 7 بنیادی صفات ہیں، یہ اوپر کی طرف اور آگے کی طرف بڑھتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رنگوں کے اس چکر کو سملر گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ گروپس ان رنگوں کے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ رنگوں کے چکر پر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، جیسے ریڈ گرین، اورنج بلو رنگوں کی تکون بناتے ہیں۔ ڈیوائن اسپیکٹرم بھی اسی طرح گروپس میں تقسیم ہے۔ اپوزٹ کی اصطلاح ہی ایک غلط تصور ہے، کیونکہ اشیاء کی ہستی میں تضاد کہیں موجود نہیں ہوتا۔ جس رنگ کو ہم اپوزٹ کہتے ہیں دراصل وہ کمپلیمنٹری ہوتا ہے۔ ایسے رنگ زیادہ واضح اور شوخ نظارہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح صفات الہی بھی ایک دوسرے کو زیادہ واضح کرتی ہیں، مثلاً السلام امن، ہم آہنگی، الجبار جبر قوت، یہ دونوں ایک دوسرے کی مکمل تکمیل کرتے ہیں اور ان میں ہم آہنگی اور توازن پیدا کرتے ہیں۔